بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے ہر جمعرات کو دعائے کمیل کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک درس 10-15 منٹ کا ہو اور موجودہ سامعین بھی اس سے استفادہ کریں اور اسے ریکارڈ کرنے کے بعد نیٹ پر لگایا جائے۔ ہمارے درس کا عنوان ہے قرآن کی داستانیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی ایک داستان کو بیان کریں، اس سے متعلقہ آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن نے داستانوں کو کیوں بیان کیا۔ حقائق کو بیان کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، نظم ہے، شاعری ہے، نثر ہے، ادبیات ہیں، ڈائریکٹ کوئی حقیقت بیان کی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک طریقہ حقائق کو بیان کرنے کا وہ داستان ہے، کہانی ہے۔ قرآن نے اتنی داستانیں بیان کی کہ ایک سورت کا نام جو ہے قصص رکھ دیا۔ قصص الانبیاء ایک ٹاپک ہے پورا۔ قرآن نے داستانیں اس لیے بیان نہیں کی کہ آپ کو کہانی سنائے اور سلا دے۔ قرآن نے داستانیں بیان کی ہیں عبرت کے لیے۔ آدم کی داستان ہے، اس میں عبرت ہے۔ نوح کی داستان ہے، اس میں عبرت ہے۔ موسیٰ کی داستان ہے، اس میں عبرت ہے۔ بنی اسرائیل کی سینکڑوں داستانیں قرآن نے بیان کی، اس سے عبرت ہے۔ قرآن کا داستان بیان کرنے کا ایک ہدف ہے، اور اسی ہدف کے تحت قرآن نے خاص سٹائل سے داستان کو بیان کیا۔ پہلا تو قرآن نے پوری داستان نہیں بیان کی، صرف ایک حصہ بیان کیا۔ کیوں؟ قرآن کا مقصد نہیں ہے کہ کہانی سنائے، قرآن کا مقصد ہے عبرت، اور اس داستان کے جس حصے میں عبرت پائی جاتی تھی اس کو بیان کیا اس نے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی جو داستانیں ہیں وہ افسانہ نہیں ہیں۔ ڈائجسٹ میں آپ جو پڑھتے ہیں، کہانی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، آپ کی خیال پردازی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے خیال پردازی نہیں کی، حقائق کی بنیاد پر جو واقعات ہوئے ہیں اس کو بیان کیا۔ حضرت صالح کے اونٹنے کا واقعہ یہ تاریخ میں ہوا ہے تو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت سلیمان اور چیونٹی کا واقعہ ہوا ہے تو قرآن نے بیان کیا۔ یہاں سے مجھے یاد آ گیا، حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدایا تو نے چیونٹی کو کیوں خلق کیا؟ کیونکہ خدا کی ہر مخلوق میں ایک عبرت ہے، ایک سبق پایا جاتا ہے۔ تو پتہ ہے خدا نے کیا جواب دیا کہ موسیٰ، یہ چیونٹی نے بھی کل یہ سوال کیا تھا کہ موسیٰ کو کیوں خلق کیا کہ روزانہ کبھی لشکر ادھر لے جا رہا ہے، کبھی ادھر لے جا رہا ہے، کبھی سمندر کو تو ایسے میں تقسیم کر رہا ہے، کبھی پانی نکال رہا ہے۔ اے موسیٰ، جس طرح تم چیونٹی پر تعجب کر رہا ہے کہ کیوں خلق ہوئی ہے، اس طرح چیونٹی تیرے پر تعجب کر رہی ہے۔ بس قرآن نے ایک خاص حصے کو بیان کیا، اور حقائق پر مبنی ہے قرآن کی داستانیں۔ اور داستان سے کیوں کام لیا ہے قرآن نے؟ شاعری سے کام لیا ہے، شاعری نہیں کی بلکہ اس کے انداز کی آیتیں آئی ہیں۔ مثلا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس سٹائل میں آئی۔ قرآن نے داستان سے کیوں کام لیا کہ داستان مطلب کو بیان کرنے کے لیے سب سے آسان ذریعہ ہوتا ہے، جس کو پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، ان پڑھ بھی سمجھتا ہے، بڑا بھی سمجھتا ہے، چھوٹا بھی سمجھتا ہے، مرد بھی سمجھتا ہے، عورت بھی سمجھتا ہے۔ تو آج اس قرآن کی داستانوں میں سے ایک داستان کا ہم نے انتخاب کیا، داستان ہدہد۔ حضرت سلیمان کا پرندہ تھا ہدہد۔ حضرت سلیمان کو خدا نے عجیب قدرت عطا کی تھی، نبوت بھی عطا کی اور ملک بھی عطا کیا، نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی، دونوں چیزیں تھا۔ اور حضرت اس کے علاوہ خالی بادشاہت نہیں ہے، جنوں پر کنٹرول اصل ہے، ہوا پر کنٹرول ہے، حیوانات پر کنٹرول ہے، پرندوں پر کنٹرول ہے۔ حضرت سلیمان کا لشکر تھا بہت بڑا، اس لشکر کی مختلف برانچیں تھیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا آرمی کا لشکر ہوتا ہے، ایک گھوڑوں کی بٹالین کہتے ہیں، صحیح بٹالین ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ پیادہ کی ہے، یہ میڈیکل کورس ہے۔ حضرت سلیمان کا بھی اس طرح تھا، ان کی ایک بٹالین تھی پرندوں کی، یعنی کیا آج کے الفاظ میں کیا ہوں گے، ایئر فورس جی۔ وہ ایک ہمارے دوست نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے ایئر فورس کی جو ہے وہ فائٹنگ ہوئی ہے آرمی سے کہاں ہوئی؟ تو سب لوگ دھنگ رہے گئے کہ کہاں ہو سکتی ہے، تو ابھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ابرا کے واقعے میں ہوئے۔ قرآن نے ذکر کیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل
ارسل علیہم طیرا ابابیل، سب سے پہلے ایئر فورس کی جو فائٹنگ ہوئی آرمی سے، وہ خدا کی ایئر فورس تھی پرندوں کی صورت میں، اور آرمی کس کی تھی؟ ابرا کی تھی۔ وہ بھی داستان انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم ہدہد کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے مختلف لشکروں کی جو فوج تھی اس کی مختلف حصے ہیں، ان میں سے ایک پرندوں کا حصہ، اور پرندوں کا جو سربراہ بنایا وہ تھا ہدہد کو بنایا ہوا۔ ہماری محلی زبان میں، لوکل زبان میں، ہندکوں میں ہدہد کو کہتے ہیں، ہدہد کو کہتے ہیں چڑی ممولا، پتہ نہیں پنجابی میں اردو میں کیا کہتے ہیں اسے، عربی میں ہدہد کہتے ہیں، چڑی ترکھان کہتے ہیں جی، ہمارے یہاں چڑی ممولا کہتے ہیں۔ اور جب بارش مسلسل ہو رہی ہو تو دعا بھی لوگ کرتے ہیں اس طرح پڑھ کے کہ خدایا جو ہے یہ چڑی ممولے کی وجہ سے تو جو ہے کیا کرے، دھوپ لے آئے، کیونکہ جب دھوپ نکلتی ہے ہمارے یہاں بارش کے بعد تو یہ پرندہ آتا ہے اس وقت فوراً، اور کوئی قدرتی اس کا سسٹم ایسا۔ تو ہدہد کے داستان اس طرح ہے کہ یہ ہدہد انچارج تھا فوج کے، ایک دفعہ غائب ہو گیا۔ قرآن نے سورہ نمل میں اس کو اس طرح بیان کیا، اس کے غائب ہونے کو اور حضرت سلیمان کو اور اس کا آپس میں جو کلام ہے اس کو اس طرح بیان کیا۔ اس کو ہم قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 20 ہے سورہ نمل۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَىٰ الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ ہدہد غائب ہو گیا ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کہیں وہ غائب ہے یا مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ مجھے ملے گا تو میں اسے سخت قسم کا عذاب دوں گا۔ وَلَوْ أَذْبِحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ او لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی عذر لائے، کوئی دلیل لائے۔ تین کام حضرت سلیمان نے کہا کہ ہوں گے، یا میں اسے عذاب دوں گا، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ کوئی دلیل لائے۔ اب ہدہد نے کیا جواب دیا؟ فَمَكَثَ غیر بعید، تھوڑا سا ریسٹ کیا ہدہد نے، سوچنے کے بعد، تأمل کے بعد جواب دیا۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں کوئی ایسی خبر آپ کے لیے لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں تھی۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں ملکہ سبا کی آپ کے لیے خبر لایا ہوں اور یہ یقینی خبر ہے۔ اس آیت میں کچھ نکات بھی ہیں۔ داستان قرآن نے کس لیے بیان کی ہے؟ نکات کے لیے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کسی سے متعلق بدگمانی ہونا تو فوراً کوئی فیصلہ نہ کریں، پہلے سنیں، اس سے آرگومنٹ سنیں۔ حضرت سلیمان نے اس سے پہلے کہ سنیں کہ ہدہد نے کیا کیا، کیوں غائب تھا، کہہ دیا کہ میں اسے عذاب دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ ہم اپنی زندگی میں فوراً فیصلہ کرتے، ایک آدمی لیٹ آیا تو فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی ہے ہی لیٹ ہے، جی جمندرو لیٹ ہے، جمنا ہی لیٹ ہے، یہ پیدا ہی لیٹ ہوا تھا، یہ جس طرح ہوتا ہے نا جمرج، اس طرح جم لیٹ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی زیادہ کھانا کھا رہا ہے آپ کے سامنے تو فوراً فیصلہ کر دیتے پینڈو ہے جی، پرخور ہے جی، نہیں، شاید بیچارہ 2 دن کھانا نہ کھایا، اس پتہ نہیں کون سی مشکل میں ہو، فوراً کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں۔ دوسرا، اس آیت میں ہمیں ایک اور نقطہ ملتا ہے کہ ہم کسی کو اگر ڈیوٹی لگا رہے ہیں، کوئی ماموریت دی ہوئی ہے ہم نے، تو اس کی ڈیوٹی اگر وسیع ہے، ظاہر پرندہ اس کی ڈیوٹی ہے تو وہ ہوا میں، اس کی ڈیوٹی جب ہم نے لگا لی ہے تو فوراً جو ہے اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، شاید وہ اپنی ڈیوٹی پر ہو۔ اور دوسرا، اسی آیت سے ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کو بھی ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ نقطے غور کریں آپ، ہر چیز کا جو علم ہے صرف خدا کے پاس۔ اگر ان کو علم ہوتا، ان کو اگر علم ہوتا کہ ہدہد کس لیے غائب ہوا ہے تو یہ حکم نہ لگاتے۔ اس کا مطلب ہے ان کو بھی خداوند تعالیٰ نے سارا علم نہیں دیا ہوا تھا۔ یہاں عرض کروں گا علم غیب کے حوالے سے، خدا کو علم غیب حاصل ہے، انبیاء کو ہے، ائمہ کو، لیکن کمپلیٹ 100% ابسولوٹلی علم غیب صرف خدا کے پاس ہے۔ سلیمان نبی کے پاس نہیں علم غیب ہوتا تو ہدہد کو ایسا تذکرہ نہ کرتے۔ ہم اس سے آگے ایک آیت کی طرف پڑھیں، پھر داستان کی طرف آتے ہیں، داستان کو ساتھ چلاتے ہیں۔ ہدہد غائب ہو گیا تو حضرت سلیمان غصے میں آ گئے، پریشان ہو گئے، اپنے فوجیوں کو
پرندوں کو کہا کہ ہدہد کہاں ہے، اگر آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، عذاب شدید دوں گا اس کو، یا میرے لیے کوئی دلیل لائے۔ تو پرندوں نے جب ہدہد آیا تو فوراً بتا دیا ہدہد کو تیری آج خیر نہیں ہے، آج تو پکڑا گیا۔ انہوں نے کہا پکڑنے وکڑنے کی بات نہیں، میرے پاس دلیل ہے۔ اور دیکھیں حضرت یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے جب آپ کے سامنے کوئی دلیل دے رہا ہے نا تو خواہ مخواہ اس کو تنگ نہ کریں۔ ایک آدمی معافی آپ سے مانگ رہا ہے دلیل دے کر کے، یہ جو میں نے غلطی کی اس وجہ سے، اس کو معاف کر دیں، اس کا گلا نہ پکڑیں، اس کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ کھل کر آپ کے مقابلے میں آ جائیں۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، انی وجدت امراتن، ہدہد کہتا ہے میں نے ایک خاتون کو پایا، تملکہم، وہ ملکیت رکھتے ہیں، مالک ہیں، ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، اوتیت من کل شین، ایک ایسی عورت ہے کہ ان کو خدا نے ہر چیز دی ہوئی ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کے پاس ایک عظیم عرش ہے، وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے ان کو اور ان کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کو کی پوجا کرتے، اللہ کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے زینت دی ہے، وَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو خدا کے راستے سے روک لیا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت پر نہیں۔ بس جب حضرت سلیمان نے یہ واقعہ سنا تو مطمئن ہو گئے دلیل سننے کے بعد۔ اب اگلی آیت سے ایک اور نقطہ بھی ملتا ہے کہ پرندے بھی ہوش رکھتے ہیں، اور خدا نے جانوروں کو بعض ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو انسان کو بھی نہیں دی۔ سونگنے کی صلاحیت ہے بعض کتوں میں ہے، انسانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ پانی ڈھونڈنے کی صلاحیت پرندوں کے پاس ہے، زمین کے نیچے، انسانوں کے پاس نہیں۔ ہمارے علاقے میں 2005 میں زلزلہ آیا تو ہمارے گاؤں کے ایک چوپان گڈریا، خانہ بدوش، ہماری زبان میں سے کہتے ہیں آجڑی، وہ بیان کر رہا تھا کہ زلزلے سے 1 گھنٹہ پہلے میری ساری بکریاں بھاگ کر کے گھر میں چلی گئی اندر۔ یہ صلاحیت انسان کے پاس نہیں ہے۔ انسان کو پھر برتری کس بات کی ہے؟ وہ اینالائز کرنے کی برتری، تحلیل و تجزیے کی برتری، ورنہ زبان جس طرح انسان بولتا ہے جانور بھی بولتے ہیں، جس طرح وہ خطرے کو حس کرتا ہے انسان، اس طرح جانور بھی خطرے کو حس کرتا ہے۔ جس طرح بعض چیزوں سے انسان خوش ہوتا ہے، حیوان بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اظہار کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ انسان باچھیں کھول دیتا ہے خوش ہو جائے تو حیوان نہیں کھولتا جی، لیکن اس کے بھی خوش ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اور بعض چیزوں میں کیا ہے، حیوان انسان سے آگے، کس طرح وفاداری میں بعض حیوانات، اتنا انسان وفادار نہیں ہے۔ آسان سی مثال دوں گا، ہوتے تو عرب وفادار ہوتے، وہ نبی جس نے کھانا پینا سکھایا ان کو، چلنا سکھایا ان کو، حکومت بنا کر دی، انسان بنایا۔ انہیں عربوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کے جانے کے 50 سال بعد اسی نبی کو جس نے سب کچھ سکھایا، اسی کے نواسے کو میدان کربلا میں تک و تنہا پیاس کی حالت میں شہید کر دی۔ اس کا مطلب ہے حیوان جو ہے زیادہ وفادار ہیں بعض انسانوں سے۔ حیوان بھی ایسے کام نہ کرتے۔ آپ کتے کو ایک دفعہ کھانا دے دیں، بس انسان کو حیوان سے سیکھنا چاہیے کہ تھوڑی سی اس کی خدمت آپ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ہمیشہ خدمت کہا کرتے ہیں جانوروں کے بعد، جی خدمت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے 2 محل آتا رہتا ہے۔ تو ہم رب کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آنکھیں اس نے دی ہیں، زبان اس نے دی ہے، ہاتھ اس نے دیے ہیں، چلنا اس نے ہمیں سکھایا ہے، خوبصورتی اس نے دی ہے، دماغ اس نے دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، پوری مخلوق کو خلق کرنے کے بعد انسان کے اختیار میں دے دی کہ انسان تو اس پر حکمرانی کر۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ اس کی وفاداری نہیں کرتے، اس کا رزق کھاتے ہیں، اس کی حکومت میں رہتے ہیں، اس کے آسمان نیچے چلتے ہیں، اس کی زمین اوپر حرکت کرتے ہیں، وہ ہمیں بلاؤں سے بچاتا ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے سجدے کی بات آتی ہے تو سستی کر جاتے ہیں۔ بس داستان کے اگلے حصے کو بیان کرتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا؟
کہ خبر آ گئی حضرت سلیمان کے پاس، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو میری طرف سے خط پہنچائے ملکہ سبا کو. خط پہنچایا گیا ملکہ سبا کو، ہدہد لے گیا جا کر اس کی طاق پر رکھ دیا. خط انہوں نے پڑھا. خط میں اللہ کے نبی نے لکھا تھا کہ آپ لوگ یا اسلام لے آئیں یا لشکر کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے جو سربراہ تھے، کسی نے کہا کہ جنگ کریں گے، ملکہ سبا نے کہا نہیں جنگ نہیں کرتے. تحفے طائف بھیجی حضرت سلیمان کے لیے. حضرت سلیمان نے کہا کہ تحفے کی ضرورت نہیں ہے، یا مسلمان ہو جائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کے دائرے میں آ گئے. اور یہ اس ملک کو کس نے کشف کیا، ڈسکور کیا؟ ہدہد نے. بعض اوقات خداوند تعالیٰ بعض غیر انسانوں سے ایسا کام لے لیتے ہیں جس کی جو تاریخ بن جاتی ہے. خدایا ہمیں قرآن کی داستانوں پر کو سمجھنے، ان سے عبرت حاصل کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو باتیں میں نے کی ہیں سب سے پہلے مجھ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمایا. اپنے مرحومین مرحومات، خاص طور پر انجمن حسینی کے مرحومین مرحومات اور دیکھنے والے تمام حضرات کے مرحومین مرحومات کو بخش دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علی محمد.